بسم اللہ الرحمن الرحیم. هل افسد الدین الا الملوک واحبار سوء ورہبانها. ناظرین کرام، بنی اسرائیل کا بچھڑے کی پوجا کرنا یہ واقعہ کافی شہرت کا حامل ہے. جب یہود نے بچھڑے کی پوجا کی، حضرت سیدنا موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام واپس تشریف لائے تو آپ نے اس بچڑے کو ذبح کیا. فرمایا لنحرقنہ ثم لننسفنہ فی الیم نسفا. ہم اسے جلائیں گے اور پھر اس کی راکھ سمندری ہوا میں اڑا دیں گے. حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے ایسا ہی کیا، اس کو ذبح کیا اور اس کی راکھ سمندری ہوا میں اڑا دی. اس میں اور حکمتوں کے ساتھ ساتھ ایک حکمت یہ بھی تھی کہ جن نادانوں نے گوسالہ پرستی کی، بچڑے کی پوجا کی، ان کی فکر کو اور ان کے نظریے کو جڑ سے اکھیڑا جا سکے. اور پھر بنی اسرائیل کی زندگیوں میں سیدنا موسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی ظاہری حیات مبارکہ کے اندر ایک ایسا وقت بھی آیا کہ جب اللہ رب العالمین نے ایک موقع پر انہیں گائے ذبح کرنے کا حکم فرمایا. حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی قوم سے فرمایا ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ. بے شک اللہ جل وعلا تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم گائے کو ذبح کرو. گائے کو ذبح کرنے میں کئی حکمتوں کے ساتھ ساتھ ایک حکمت علماء نے یہ بھی بیان کی ہے کہ گوسالہ پرستی کی وجہ سے گائے اور بچڑا اس کی تعظیم ناحق یہود کے دلوں میں بیٹھ گئی تھی. تو ان کے دلوں سے اس تعظیم ناحق کو نکالنے کے لیے، اسے جڑ سے اکھیڑنے کے لیے، وہ جو بچڑا انہوں نے پوجا، اس بچڑے کی ہم شکل گائے، یعنی گائے بھی اسی نسل سے ہے، اسی جنس سے ہے، اس کی شکل و صورت ویسی ہی جیسے بچڑا جس کی وہ ناحق پوجا پاٹ کرتے رہے. تو انہیں حکم دیا گیا کہ اس گائے کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کرو، تاکہ اگر کسی کے دل کے کسی کونے میں گائے کی ناحق تعظیم باقی ہو تو اب گائے ذبح کرنے کی وجہ سے وہ تعظیم جڑ سے نکال کر پھینکی جا سکے. ناظرین کرام، میں آپ کی فکر کو یہاں روک کر ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ کیا یہ قاعدہ کلیہ ہے، یہ ضابطہ ہے اور یہ رول بن گیا ہے کہ مخلوق میں سے اگر کسی کی ناحق تعظیم کی گئی، اس کی پوجا پاٹ کی گئی، تو اب اس کا حکم یہ ہے کہ اسے پکڑ کے ذبح کر دیا جائے، اس کے بعد اس کو جلا کر اس کی راکھ سمندری ہوا میں اڑا دی جائے. اور پھر بھی اگر یہ اندیشہ ہو، خدشہ ہو کہ اس کی محبت کسی نہ کسی زاویے سے لوگوں کے دلوں میں باقی ہے، تو اب اس کی ہم شکل کو بھی پکڑ کے ذبح کیا جائے تاکہ اس کی محبت کو دل کے کونے کونے سے نکالا جا سکے. کیا اس واقعہ کو سامنے رکھ کر یہ قاعدہ کلیہ، یہ رول، یہ ضابطہ بنایا جا سکتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی عقل مند اس کا جواب ہاں میں نہیں دے گا، کیونکہ اگر ہاں میں جواب دے تو پھر حضرت سیدنا عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی ناحق پوجا پاٹ یہاں پر کیا حکم بنایا جائے گا؟ نصارہ نے سیدنا عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو ابن اللہ کہا، تو کیا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کوئی نادان، کوئی احمق، کوئی بیوقوف یہ کہہ سکتا ہے کہ جو سلوک اس گائے کے ساتھ کیا گیا، اس بچڑے کے ساتھ کیا گیا اور اس کی ہم شکل گائے کے ساتھ کیا گیا، معاذ اللہ اس سلوک کے مستحق حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ کلمۃ اللہ علیہ الصلاۃ والسلام بھی اسی سلوک کے مستحق ہیں؟ یہود نے حضرت عزیر کو ابن اللہ کہا، تو کیا کوئی نادان یہ کہہ سکتا ہے کہ حضرت عزیر بھی معاذ اللہ اسی سلوک کے مستحق ہیں جس سلوک کا مستحق وہ بچڑا تھا اور اس بچڑے کی ہم شکل گائے تھی؟ آپ دور کیوں جاتے ہیں؟ ایک بدعقیدہ فرقہ ایسا بھی ہے کہ جس کا نظریہ سید عالم، رسول محتشم، سید عرب و عجم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات والا کے لیے کچھ اس طرح ہے کہ وہ جو تھا عرش پہ
خدا ہو کر اترا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر۔ تو جو لوگ ذات باری عز اسمہ کے ذات مصطفیٰ میں حلول کے قائل ہیں یا ذات مصطفیٰ کے ذات باری عز اسمہ کے ساتھ اتحاد اور عینیت کے قائل ہیں، کیا ان کا رد کرنے کے لیے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں یہ تصور کیا جا سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے بھی احکام وہ ہیں جو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اس بچڑے کے لیے تھے، اس گائے کے لیے تھے؟ نہ تو کسی ایماندار کے دل میں اس بات کا خیال آ سکتا ہے اور نہ کسی کی زبان سے جملہ نکل سکتا ہے۔ اگر کسی کی زبان سے جملہ نکلے تو کوئی مسلمان، کوئی کمزور سے کمزور ایمان والا بھی ایسے شخص کو مسلمان نہیں سمجھ سکتا۔ تو ماننا پڑے گا کہ یہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے، یہ ضابطہ نہیں ہے، یہ رول نہیں ہے کہ مخلوق میں سے اگر کسی کی ناحق تعظیم کی گئی، اس کی پوجا پاٹ شروع کر دی گئی، تو اب اس کا بدلہ یہ ہونا چاہیے کہ اس کو ذلیل و رسوا کیا جائے، اسے ذبح کیا جائے، اسے جلایا جائے، اس کی راکھ کو سمندری ہوا میں اڑا دیا جائے، اس کی ہم شکل ملے تو اسے بھی ذبح کیا جائے تاکہ دل کی گہرائیوں سے بدعقیدگی کو نکالا جا سکے۔ یہ ضابطہ نہیں ہے، یہ کلیہ نہیں ہے۔ عام مخلوق کا مسئلہ الگ ہے۔ اگر کسی معظم دینی کے ساتھ یہ سلوک کیا جاتا ہے، کچھ بدبخت اور ناہنجار اٹھ کر کسی عظمت والی ہستی کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہیں کہ ناحق تعظیم کرتے ہیں، حتیٰ کہ پوجا پاٹ بھی کیوں نہ شروع کر دیں، جب بھی اس عظمت والی ہستی کے دربار میں لب کشائی کی اجازت نہیں مل سکتی۔ جن لوگوں کی فکر یہ ہے کہ وہ جو تھا عرش پہ خدا ہو کر اترا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر، ان کے رد کے لیے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ آلہ وسلم کی ذات والا کے لیے کوئی ہلکا جملہ نہیں بولا جا سکتا، اور اگر کسی نے بولا تو اس کا ایمان سے تعلق باقی نہیں رہتا، اسلام سے کوئی تعلق باقی نہیں رہتا۔ لیکن سامعین و ناظرین، ایک طبقہ اس زمین پر، اس وطن عزیز پاکستان میں ایسا بھی ہے جن کے ہاں یہ ضابطہ ہے، یہ کلیہ ہے، یہ قاعدہ ہے کہ اگر مخلوق میں سے کسی کی ناحق تعظیم کی گئی تو اب اس کے ساتھ سخت رویہ اختیار کرو، اس کی توہین کرو، اس کو رسوا کرو، تاکہ مقابل کے دل سے بدعقیدگی کو جڑ سے اکھیڑا جا سکے۔ جی ہاں، اس فرقے کا نام فرقہ دجالیہ ہے، جسے فرقہ خطائیہ بھی کہا جاتا ہے، جس کے سرخیل کا نام اشرف دجالی ہے، جس ناہنجار اور بدبخت نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ آلہ وسلم کی لخت جگر سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ تعالی علیہا کے لیے انتہائی گھٹیا الفاظ کا استعمال کیا، اور پھر اس کے بعد ڈٹ گیا اور ناہنجار نے دجالیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسے عقیدہ عصمت سے جا کر جوڑنے کی کوشش کی، حالانکہ ہر ہوش مند مسلمان اس بات کو سمجھتا ہے کہ اس بات کا نظریہ عصمت سے کوئی تعلق ہی نہیں بنتا، لیکن وہ شخص یہ کام نہ کرے تو وہ دجالی کیسے کہلائے؟ وہ دجالیت کی سیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے، اس لیے اس قسم کی حرکتیں کرنا، اس قسم کا دھوکہ، فریب، جھوٹ، مکاری، یہ اس کی سرشت میں شامل ہیں۔ آج لگ بھگ 2 سال ہونے کو ہیں۔ ان 2 سالوں میں اس ناہنجار ٹولے نے امت مسلمہ کو بہت نقصان پہنچایا، عظمت والی ہستیوں کی لگاتار بے ادبیاں کی جاتی رہیں، اور اب آ کر اس ناہنجار ٹولے نے امت مسلمہ کے دلوں سے عظمت والی ہستیوں کی عظمتوں کو نکالنے کا ایک اور حربہ اپنایا ہے، اور وہ یہ، جب مخلوق میں سے کسی کی ناحق تعظیم کی جائے تو اس کے لیے ایسا سخت رویہ اپنایا جائے تاکہ مقابل اور مخالف کے نظریات کو جڑ سے اکھیڑا جا سکے، کلا کما کیا جا سکے۔ میں چاہوں گا کہ آپ اس ناہنجار ٹولے کی گفتگو انہی کی زبانی سماعت فرمائیں۔ ہمیشہ دے واسطے مد مقابل نو دیکھنا ہوندا ہے وہ کیسا ہے، نرمی نال مندا ہے یا سختی نال مندا ہے۔ مد مقابل نو دیکھ کے گفتگو کی جاندی ہے، اور جو آپ نے فرمایا ہے کہ خطا پر تھی یا مانگ رہی تھی خطا پر تھی، اور جو آپ نے فرمایا ہے کہ خطا پر تھی یا مانگ رہی تھی خطا پر تھی،
کہ خطا پر تھی یا مانگ رہی تھی خطا پر تھی، مد مقابل نو دیکھو کہ سامنے کون ہے؟ اور سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ معصوم مننے والی. یہ کتنا سخت عقیدہ گندا ہے. او دا کلا کما کرنے واسطے الفاظ خدا ہے، الفاظ خدا ہے، الفاظ خدا ہے سے ہی بولنے تاں جو دے ذہن میں جو ایسا بوٹا لگا ہے جڑاں تو خیر دیتا جائے. ناظرین کرام غور فرمائیے، یہ مولوی سفید داڑھی کر چکا ہے اور عمر کے اس آخری حصے میں آ کر اپنی آخرت برباد کرنا چاہ رہا ہے. اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسٹیج پر اشرف دجالی خود بھی بیٹھا ہوا ہے، اور شاید آپ سمجھ سکے ہوں کہ یہ موقع کون سا ہے. یہ اشرف دجالی کے بھائی کے لیے ایصال ثواب کی محفل ہے. کیسا بدنصیب بھائی ہے وہ، کیسا بدنصیب شخص ہے وہ کہ مسلمانوں کو قرآن پڑھ کے ثواب ایصال کیا جاتا ہے، اللہ کے پیاروں کا ذکر کر کے ثواب ایصال کیا جاتا ہے، لیکن اشرف دجالی کا بھائی بھی کیسا بدنصیب ہے کہ اس کو ایصال ثواب کرنے کے لیے مصطفیٰ کریم علیہ افضل الصلاۃ واکمل التسلیم کی لخت جگر کی بے ادبی کا درس دے کر یہ ایصال ثواب ہو رہا ہے یا ایصال عذاب ہو رہا ہے. بہرحال آپ اس سفید رش بوڑھے شخص کی گفتگو سنیں. یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیشہ کے لیے، ہمیشہ کے لیے، ہمیشہ دے واسطے مد مقابل نو دیکھنا ہوندا ہے وہ کیسا ہے. ہمیشہ دے واسطے مد مقابل نو دیکھنا ہوندا ہے وہ کیسا ہے. یعنی یہ ضابطہ ہے، یہ کلیہ ہے، ہمیشہ کے لیے ایسا کرنا پڑتا ہے. میں پہلے یہ بات گزارش کر چکا کہ اگر ہمیشہ کے لیے ہمیشہ کی بات کی جائے تو بات پھر نبیوں تک بھی چلی جائے گی، بات رسولوں تک بھی چلی جائے گی، بات اللہ کے نبی، اللہ کے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک بھی چلی جائے گی. جب اللہ رب العالمین نے فرمایا انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، تم اور تمہارے باطل معبود جہنم کا ایندھن ہو، تو کچھ لوگوں کے ذہن میں سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا خیال آیا کہ ناحق پوجا تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی کی جاتی ہے، تو کیا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ان کے بارے میں بھی یہ بات کی جائے گی؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان الذین سبقت لہم منا الحسنی اولئک عنہا مبعدون. اللہ رب العالمین نے عظمت والی ہستیوں کو مستثنا کر دیا، عظمت والی ہستیوں کو نکال دیا کہ معبودان باطلہ کا حکم اپنا ہے، لیکن اگر کسی عظمت والی ہستی کی ناحق تعظیم کی جائے، ناحق پوجا پاٹ کی جائے، تو اس میں اس عظمت والی ہستی کا کیا قصور ہے؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. ساری مخلوق مل کر بھی اگر کسی عظمت والی ہستی کی ناحق تعظیم شروع کر دیتی ہے، پوجا پاٹ شروع کر دیتی ہے، جب بھی اس عظمت والی ہستی کی تعظیم اور تکریم واجب رہتی ہے اور بے ادبی کی گنجائش ہرگز نہیں نکلتی. یہ تو اسلامی فکر ہے، لیکن دجالی فکر یہ ہے کہ ہمیشہ کے لیے اپنے مخالف کو دیکھو، ہمیشہ کے لیے اپنے مخالف کو دیکھو. مخالف کے نظریات جتنے شدید ہوں اسی انداز میں آپ گفتگو کرو. ہمیشہ دے واسطے مد مقابل نو دیکھنا ہوندا ہے وہ کیسا ہے. نرمی نال مندا ہے یا سختی نال مندا ہے. مد مقابل نو دیکھ کے گفتگو کی جاندی ہے. اس ضابطے کا مطلب یہ ہے کہ اس سرزمین کے اوپر دنیا کے اندر عیسائیوں کی ایک بڑی تعداد موجود ہے جو سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو ابن اللہ قرار دیتے ہیں. تو پھر بتایا جائے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے. دجالی ٹولہ سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کون سے سخت الفاظ استعمال کرنے کی تجویز دے گا تاکہ عیسائیوں کے نظریات کا کلا کما کیا جا سکے، ان کے نظریات کو جڑ سے اکھیڑا جا سکے. یہ کون سا دین ہے؟ یہ کس دین کی تبلیغ یہ دجالی ٹولہ کر رہا ہے؟ اور بدقسمتی یہ ہے کہ اسے اہل سنت کے کھاتے میں ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور جو آپ نے فرمایا کہ خطا پر تھی یا مانگ رہی تھی خطا پر تھی، کہ خطا پر تھی یا مانگ رہی تھی خطا پر تھی، مد مقابل نو دیکھو کہ سامنے کون ہے؟ اور سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ معصوم مننے والی. یہ کتنا سخت عقیدہ گندا ہے. او دا کلا کما کرنے واسطے الفاظ خدا ہے، الفاظ خدا ہے، الفاظ خدا ہے سے ہی بولنے تاں جو دے ذہن میں جو ایسا بوٹا لگا ہے
جڑاں تو کھیڑ دیتا جائے۔ ناظرین کرام، آپ نے سنا، اگر روافظ سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ تعالی علیہا آپ کو معصومہ مانتے ہیں تو اس میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی لخت جگر کا کیا قصور ہے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی کی معاذ اللہ کون سی کوتاہی ہے کہ تم نشانہ مصطفیٰ کی بیٹی کو بنا لو؟ اگر تمہارا ضابطہ یہی ہے تو پھر بتاؤ کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا کرو گے، حضرت عزیر علیہ السلام کا کیا کرو گے، خود رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا کا کیا کرو گے؟ اور ناظرین کرام، آپ غور فرمائیے، اس وقت آ کر اس بات کو یہ دجالی ٹولہ مان رہا ہے کہ اس وقت جو الفاظ استعمال کیے گئے تھے وہ الفاظ سخت تھے۔ ہاں، الفاظ سخت تھے، بہانہ یہ ہے چونکہ روافظ کا رد مقصود تھا، وہ نظریے عصمت کے حامل ہیں، وہ سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ تعالی علیہا آپ کو معصومہ مانتے ہیں، لہٰذا ان کا رد کرنے کے لیے، ان کی فکر کا کلا کما کرنے کے لیے سخت الفاظ کا استعمال ضروری تھا۔ یہ آپ نے اس بوڑھے شخص کی زبانی بات کو سماعت فرمایا۔ اب آپ مزید سماعت فرمائیے کہ یہ بوڑھا شخص اشرف دجالی کی موجودگی میں کون سی مثال دے رہا ہے۔ ایک جانب بات رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی لخت جگر کی ہو رہی ہے، اور حضور کی لخت جگر کے ساتھ مثال کون سی دے رہا ہے، یہ آپ اسی ناہنجار بوڑھے کی زبانی سماعت فرمائیں۔ اور دیکھو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک اندر فرمایا، ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرہ۔ موسیٰ علیہ السلام نے قوم نو، بنی اسرائیل نے فرمایا گاں ذبح کرو۔ تے گاں ذبح کیوں حکم دیتا کرانے دا؟ حکمت مفسرین نے اور بھی لکھی ہے، لیکن فادر بریلی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ گاں ذبح کرنے دی حکمت یہ سی کہ جڑے گوسالا نے پوج دینے، گائیں جڑے پوج دینے، انہاں دے عقیدے دا کلا کما ہوئے، پوجنے دے قابل نہیں ہے تو ذبح کر کے گوشت کھادا جاندا ہے۔ اے پوجنے دے قابل نہیں ہے تو ذبح کر کے گوشت کھادا جاندا ہے۔ اے پوجنے دے قابل نہیں ہے تو ذبح کر کے گوشت کھادا جاندا ہے۔ ناظرین کرام، میرے پاس الفاظ نہیں ہیں جن کے ذریعے میں اشرف دجالی کی مذمت کا حق ادا کر سکوں، اور نہ ہی میرے پاس اتنے الفاظ ہیں کہ میں اس بوڑھے ناہنجار کی مذمت کا حق ادا کر سکوں۔ بات رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی لخت جگر کی ہو رہی ہے، اور حضور کی لخت جگر کے ساتھ گائے کی مثال دی جا رہی ہے، بچڑے کی مثال دی جا رہی ہے۔ اور آپ غور کیجئے، آخری جملے ایک بار پھر سماعت فرمائیے کہ اس شخص کا انداز کیا ہے۔ ایک جانب سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ تعالی علیہا آپ کو رکھ کر پھر جب مثال پیش کر رہا ہے تو مثال کے اندر کون سے الفاظ بول رہا ہے، آپ ایک بار پھر اس ناہنجار کی گفتگو سماعت فرمائیں۔ گائیں جڑے پوج دینے، انہاں دے عقیدے دا کلا کما ہوئے، پوجنے دے قابل نہیں ہے تو ذبح کر کے گوشت کھادا جاندا ہے۔ اے پوجنے دے قابل نہیں ہے تو ذبح کر کے گوشت کھادا جاندا ہے۔ اے پوجنے دے قابل نہیں ہے تو ذبح کر کے گوشت کھادا جاندا ہے۔ ناظرین کرام، جس شخص میں ایمان کا ذرہ بھی باقی ہو، غیرت کا ذرہ بھی باقی ہو، کیا وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی لخت جگر کی مثال دے کر اس قسم کے الفاظ بول سکتا ہے؟ لیکن بات ابھی مکمل نہیں ہوئی، مزید سنیے اس بوڑھے ناہنجار کی گفتگو کہ کیا کہہ رہا ہے۔ جتنا مخالف سخت ہوئے اس طریقے نال جواب دیتا جاندہ ہے۔ جدوں مخالف ایسے کہ معصومیت دا قائل ہے، او دے عقیدے نے جڑوں تو کھیڑنے واسطے فرمایا کہ خطا پر تھی جب مانگ رہی تھی، تو جدوں معصومیت دا عقیدہ ذہن ہے، او دے سامنے پھر درود و سلام نہیں نہ پڑھنا، او دے سامنے پھر درود و سلام نہیں نہ پڑھنا، او دے سامنے پھر درود و سلام نہیں نہ پڑھنا۔ ناظرین کرام، یہ صاف صاف اس بات کو تسلیم کر رہا ہے کہ سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ تعالی علیہا کے لیے سخت الفاظ استعمال کیے گئے، لیکن عذر یہ ہے، بہانہ یہ ہے کہ سامنے ٹولہ وہ ہے جو سیدہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ تعالی علیہا کو معصومہ مانتا ہے، اس ٹولے کے رد کے لیے اس قسم کے الفاظ استعمال کیے گئے۔ اور یہاں پر یہ کہہ رہا ہے کہ اس موقع پر ہم درود تو نہیں بھیج سکتے، اس موقع پر تو سخت الفاظ استعمال کرنا پڑیں گے۔ میں اس دجالی ٹولے سے بھی پوچھنا چاہوں گا، اور میں اہل عقل سے بھی پوچھنا چاہوں گا کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اگر کوئی ناحق تعظیم کرے،
تو پھر حضور کے ساتھ کیا سلوک کرو گے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا سلوک کرو گے؟ اللہ کے نبیوں اور اللہ کے رسولوں کی ناحق تعظیم کی جائے تو پھر وہاں کیا سلوک کرو گے؟ کیا وہاں پر بھی اللہ کے انبیاء اور رسول اعظام علیہم الصلاۃ والسلام کے لیے سخت الفاظ استعمال کرو گے؟ ان کی جانب بھی خطاؤں کی نسبت کرو گے اور کہو گے کہ جب مقابل بدعقیدہ ہے تو ہم درود تو نہیں پڑھ سکتے؟ کیسی بدبختی ہے، کیسا ناہنجار ہے یہ ٹولہ۔ اس ٹولے کی مثال یہود کی سی ہے۔ ایک طرف نصارہ نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی والدہ سیدہ طیبہ مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی ناحق تعظیم کی، تو مخالفت میں یہود نے سیدہ مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی گستاخی کی، بے ادبی کی۔ لیکن اللہ رب العالمین نے یہود کے اس عذر کو قبول نہیں کیا، فرمایا وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، یہود کے کفر کی وجہ سے اور اللہ کی پیاری بندی سیدہ مریم رضی اللہ تعالی عنہا پر بہتان عظیم باندھنے کی وجہ سے نصارہ کو ضال فرمایا، گمراہ فرمایا، یہود کو مغضوب علیہ فرمایا۔ ناظرین کرام، یہودیوں نے نصرانیوں کی مخالفت میں اللہ کے نبی کی والدہ کی بے ادبی کی، اور دجالیوں نے روافظ کی مخالفت میں اللہ کے نبی کی بیٹی کی بے ادبی کی۔ سیدہ مریم حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی والدہ ہیں، سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ زہرا سید الانبیاء سید الرسل جان کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی لخت جگر ہیں۔ جرم دونوں قوموں کا ایک جیسا ہے۔ جیسے یہودیوں نے نصارہ کی مخالفت میں اللہ کے نبی کی ماں کی گستاخی کی، ایسے ہی دجالیوں نے روافظ کی مخالفت میں اللہ کے نبی کی بیٹی کی مخالفت کی۔ تو نہ یہودیوں کو چھوٹ ہے نہ دجالیوں کو چھوٹ ہے۔ یہود بھی گمراہ ہیں، دجالی بھی گمراہ ہیں، یہود بھی مغضوب علیہ ہیں، اور بغیر کسی شک و شبہ کے دجالی ٹولہ بھی مغضوب علیہ ہے۔ اور یہ دجالی ٹولہ مغضوب علیہ کیوں نہ ہو، سیدہ مریم رضی اللہ تعالی عنہا کا مقام اور مرتبہ بلا شبہ بہت بڑا ہے، لیکن کائنات کی عورتوں کی سردار میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی لخت جگر سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ تعالی علیہا ہیں۔ یہود نے جس ہستی کی گستاخی کی وہ ہستی بھی بڑی ہستی ہے، لیکن اس ہستی کی سیدہ النساء اہل الجنہ وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی لخت جگر ہیں۔ اور دجالی ٹولے نے سیدہ النساء اہل الجنہ کی گستاخی کی۔ جیسے یہود ذلیل و رسوا ہیں، اللہ رب العالمین نے چاہا تو دجالی ٹولہ بھی اس دنیا میں بھی ذلیل و رسوا رہے گا اور آخرت میں بھی ذلیل و رسوا ہوگا۔ اللہ رب العالمین ہمیں تمام عظمت والی ہستیوں کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، چاہے وہ اولیاء کرام ہوں، چاہے صحابہ کرام ہوں، چاہے اہل بیت اعظام ہوں، چاہے انبیاء کرام ہوں، چاہے رسول اعظام ہوں، چاہے ملائکہ ہوں۔ رب کریم سب عظمت والی ہستیوں کی تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دجالی ٹولے کو نیست و نابود فرمائے۔ ان کے وجود نامسعود سے عالم اسلام کو نجات عطا فرمائے۔ آمین بحرمت النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ Truth TV